السلام علیکم. کومل بٹ کا سلام قبول کیجیے. فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی سکرین پر پروگرام بات سے بات میں آج ہمارے مہمان ہیں میاں عبدالوحید صاحب، سابق وزیر تعلیم اور ممبر قانون ساز اسمبلی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر، جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت آپ کو سیاست میں آنے کا شوق تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ماضی کی گم دریچوں کو کھولا. واقعتاً میں نے چونکہ میرا تعلق ایک سیاسی خانوادے سے ہے جی. اور میں نے اپنا پہلا الیکشن جو ہے اسٹوڈنٹ لائف کا 8ویں کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور مجھے یاد ہے کہ میں صدارت کا امیدوار تھا. میں نے 58 ووٹ لیے تھے اور میرے مد مقابل نے 8 ووٹ لیے تھے. یہ 74 کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جینز میں ہے، یعنی آپ کو شروع سے یقین تھا کہ آپ ایک دن وزیر حکومت بنیں گے. وزیر حکومت بننے کا یقین تو نہیں ہوتا. ایک سیاسی کارکن اپنے تئیں کوشش کرتا ہے، باقی ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. خواب نہیں دیکھا تھا کبھی ہم نے وزیر بننے کا، کبھی نیور. ہاں البتہ یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کیا خواب دیکھ سکتا ہے؟ اس میں الیکشن کا ماحول تھا. ہم ایک جماعت سے جڑے ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی سے دیرینہ وابستگی تھی. اسی وابستگی کا نتیجہ تھا کہ 8ویں کلاس میں حالانکہ اسٹوڈنٹس الیکشن جو ہیں یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد کالج لیول پہ جا کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وہاں سے شروع ہو گیا. تو سر، کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شمولیت کی آفر ہوئی تھی؟ مجھے ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ بہت سارے دوست خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ آپ ملاقات کر لیں جناب تنویر الیاس صاحب سے. پھر بہت ساری ایسی باتیں بھی سامنے آئیں کہ جی ہم چونکہ وہ بھی مغل ہیں، میں بھی مغل ہوں، تو مغل ہونے کے ناطے آپ ملاقات کر لیں. لیکن جی میں نے اسے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے حوالے سے کسی سے ملاقات کروں. اب تنویر الیاس صاحب کی پہلی ملاقات جو ہے جب اسمبلی میں حلف ہوا ممبران اسمبلی کا، تو وہاں میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ دعوت ملتی رہی، لیکن ہم نے اسی میں بھلا سمجھا جی کہ ہمارے سیاسی کریکٹر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہم کھڑے ہیں، صحیح. پوری استقامت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ. سر، آپ سفید پوش سیاستدان ہیں، تو کیا آپ کو پارٹی سپورٹ کرتی رہی ہے یا پھر لوگوں کا سپورٹ زیادہ رہا ہے آپ کے ساتھ؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اصل اثاثہ ہی ہمارے کارکن ہیں، جی. اور وہی ہمارا روپیہ بھی ہیں، وہی ہمارا ڈالر بھی ہیں، وہی ہمارا پاؤنڈ بھی. ہم سیاست کے اندر جو بھی اخراجات آتے ہیں وہ ہمارے دوست برداشت کرتے ہیں. میں نے پہلا الیکشن 2001 میں کانٹیسٹ کیا، دوسرا 2006 میں، تیسرا 11 میں، چوتھا 16 میں. یہ میرا 5واں الیکشن تھا. اور میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اچھے دوست دیے ہیں، اچھے ساتھی دیے ہیں. کارکن اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں چیزیں، اور کسی طرح کا کوئی مالی بوجھ جو ہے آج تک نہیں پڑا. آگے بھی اللہ محفوظ رکھے. اور میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کارکن ہی آپ کا اصل اثاثہ ہیں، اور اس اثاثے کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور یہ اثاثہ آپ سے صرف عزت نفس طلب کرتا ہے، یہ آپ سے سیلف رسپیکٹ چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہتا. باقی دنیا کے کام ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. ایک تسلسل ہے جو جاری رہے گا. صحیح. تو سر، جب آپ وزیر تعلیم تھے اس وقت تعلیم کے شعبے میں آپ نے ایسے کیا کام کیے جس پہ آج بھی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو؟ 2011 میں ہمیں ہمارے ٹیم کیپٹن جناب چودھری عبد المجید صاحب تھے، انہوں نے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی. ہائر ایجوکیشن کی میرے دوست، میرے بھائی، میرے محسن، میرے مربی مرحوم محمد مطلوب انقلابی صاحب کو ہائر ایجوکیشن کا قلمدان سونپا گیا. یہ ہمارا جوائنٹ وینچر تھا. ہم نے کوشش کی کہ ہم تعلیم کے اندر اصلاحات لے کے آئیں. ہم نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی
جی 2009 جس پہ 2011 میں جا کے کنسنسس ہوا چاروں صوبوں کا، اے جے کے اور جی بی کا، جی ہم نے اس کو آزاد کشمیر میں عملی طور پہ نافذ کیا، صحیح اور ایجوکیشن پالیسی کے نفاذ، این ٹی ایس کے نفاذ، پرائمری ٹیچر کی تعلیم جو ہے میٹرک سے بی اے بی ایڈ کرنا، اور یہ چند چیزیں ایسی ہیں. اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محکمہ تعلیم میں ایک بہترین ٹرانسفر پالیسی جو ہے، جی یونیفارم ٹرانسفر پالیسی، اس کا نفاذ، اور پھر مکانیت کے حوالے سے کاوش کرنا کہ اچھی مکانیت جو ہے وہ ہمارے جو شیلٹر لیس سکول ہیں ان کو ملے. اس پہ ہم نے کام کیا، اللہ جی نے ہمیں بڑی کامیابی دی. اس کے ساتھ میرٹ بیسڈ سوسائٹی قائم کرنے کے لیے ہمارا پہلا، ہم نے پبلک کمیشن ایکٹ میں ترمیم کی. ہم نے 2 اضافی ممبر لگائے اس میں جی کہ جن کا ہمہ وقت یہ کام ہوگا کہ وہ پرائمری جونیئر سینئر ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا کام فریضہ سر انجام دیں. ہمارے پیش نظر 2 ہی چیزیں تھیں کہ جس وقت تک آپ فریش گریجویٹس بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو آپ محکمہ تعلیم میں آنے کے مواقع مہیا نہیں کریں گے، فیئر اپرچونٹیز مہیا نہیں کریں گے، تو اس وقت تک اہلیت کے بل بوتے پہ لوگ آگے نہیں آ سکیں گے. سفارش کے بل بوتے پہ جب تک میرے زید بکر کی سفارش پہ آئیں گے تو پھر بچہ جو ہمارا کل ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، جس پہ ہمارا سارا انحصار ہے، جس کے لیے ہم ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جس پہ والدین کا، ریاست کا، سوسائٹی کا فوکس ہے، عملی طور پہ وہ محروم رہ جائے گا. بچے کی اگر جی بہترین انداز میں تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین سٹاف چاہیے، اور بہترین سٹاف کے لیے ایک بہترین طریقہ ریکروٹمنٹ کا چاہیے. ماضی میں ایک دقیانوسی سسٹم چلا آ رہا تھا، ایک پرانا نظام کہ میں ممبر اسمبلی بن گیا، جی میری چٹ کی بنیاد پہ ہی کوئی میری چٹ کی بنیاد پہ ہی کوئی بندہ، بچی یا بچہ ٹیچر بننے کا حامل ہوتا تھا. ہم نے اس کلچر کو ختم کیا. ہم نے میٹرک ایف اے کی جی قدر کو ختم کیا. ہم نے کہا کہ کم از کم تعلیمی قابلیت جو ہے پرائمری ٹیچر کے لیے بی اے بی ایڈ ہونی چاہیے. ہم نے پی ایس سی کا فیصلہ کیا کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پرائمری جی ٹیچر کی تقرری ہو. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک قوم کی تعمیر نو کا کام جو ہے ایک ٹیچر کے ذمہ ہے، اور وہ ٹیچر اگر نالائق ہوگا، نائل ہوگا، جی سفارش کی بنیاد پہ آیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھی قوم کی تعمیر اس سے توقع نہیں کر سکتے. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے بے پناہ پولیٹیکل پریشرز کے باوجود، جی سارے سیاسی پریشرز کے باوجود ہم نے پبلک سروس کمیشن ایکٹ میں ترمیم کی. اس پہ ہمیں ایک رکاوٹ یہ آئی کہ پی ایس سی میں ہم قانون سازی کر گئے، ہم نے رولز بنا لی، لیکن جب عمل درآمد کرنے کا وقت آیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں پیسہ دینا تھا. ہمیں جی 88 کروڑ روپئے کی ضرورت تھی کہ پرائمری ٹیچر جس کو ہم نے پی ایس سی کے دائرہ کار میں لے کے جانا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کو 7ویں اسکیل سے 14ویں اسکیل میں لے کے جانا ضروری تھا نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی منشا کے جی مطابق. تو اب اسکیلنگ کے لیے ہمیں جو ریکوائرڈ اماؤنٹ تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کر دیا، بلکہ ہمارے سارے فنڈز پہ انہوں نے قدغن لگائی. چنانچہ پھر ہمیں اس کو وہیں چھوڑنا پڑا. چھوڑ کے تو ہم این ٹی ایس کی طرف آئے کہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ ہم ایک ایسا متبادل نظام وضع کریں ریکروٹمنٹ کا، ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا، تاکہ اچھے لوگ، اچھے بچے اور بچیاں، قابل بچے اور بچیاں جو فریش گریجویٹس ہیں وہ سامنے آئیں، اور ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہترین تعلیم مل سکے. صحیح. اس میں اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. ہم ٹھیک ہے. شکر ہوں. تو سر آپ نے نیلم کے لوگوں کے لیے کون سے میگا پروجیکٹس دیے؟ دیکھیے منسٹر جو بھی ہوتا ہے نا، وزیر، وہ کبھی ایریا اسپیسیفک نہیں ہوتا، وہ حلقہ اسپیسیفک نہیں ہوتا، اس کا ڈومین پوری ریاست ہوتی ہے. ہم نے 21 ویلی بریجز جو ہیں وہ نصب جی کروائے. نیلم ویلی میں ہم نے لنک روڈز 172 کلومیٹر لنک روڈز ہم نے تعمیر کروائے. مین شاہراہ نیلم جو ہے اس کے لیے ہم نے وفاق سے ایک میگا پروجیکٹ لیا، 8 مقام توبٹ 115 کلومیٹر کے لیے. 7 ارب کا یہ پروجیکٹ تھا. لیٹر آن اس 7 ارب کے پروجیکٹ کے ساتھ 10 ارب کا سعودی فنڈ سے ہمیں پیسہ ملا، جس کے لیے ہم نے چیلا بانڈی کوہڑی ٹنل تھی، اس کے بعد لینڈ سلائڈ جو ان کو مینٹین کرنے کے حوالے سے ایک پروجیکٹ تھا.
یہ الٹیمیٹلی 10 ارب کا ایک پروجیکٹ ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی اس پہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہی، ٹیک آف کرنے سے پہلے ٹینڈر ہو گئے، NHA کو یہ کام مل چکا تھا، ٹینڈر ہونے سے پہلے ہی الیکشن کا وقت آ گیا، ہم الیکشن لوز کر گئے. جی. مسلم لیگ نون جو الیکشن خریدنے میں ماہر ہے، اس نے آزاد کشمیر کا الیکشن بائے کیا، تو وہ ہمارا 17 ارب کا پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. جی. بلکہ اس کو ہمارے جو اس وقت سیکرٹری جنرل شاہ غلام قادر تھے، ان کی ملی بھگت سے وہ ختم ہوا. صحیح. اور ابھی 17 ارب کے بجائے ہم 2 ارب پہ ڈھول پیٹ رہے ہیں. تو چنانچہ یہ چند ایک ایسے پروجیکٹ تھے. پھر ایجوکیشن سیکٹر تھا، ہم نے یونیورسٹی کیمپس دیا نیلم کے اندر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. ہم نے ایلیمنٹری سیکنڈری کے لیے، مڈل اسکول، ہائی اسکولس، میں نے 61 ادارے لیے نیلم میں، جن میں سے 45 پہ امپلیمنٹ ہوا نیلم ویلی کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 45 برسوں میں جتنی عمارتیں بنی، میں نے 5 سال میں اس سے دگنا عمارات بنوائی. پچھلے 45 برسوں میں جتنے ادارے آئے، میں نے 5 سال میں اس سے زیادہ ادارے دی. پچھلے 45 برسوں میں جتنی روڈ انفراسٹرکچر جو بنا تھا، میں نے اس سے 3 گنا زیادہ روڈز میں وہ تعمیر کیے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ نیلم ویلی کا جو مجھ پہ حق ہے، نیلم ویلی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا ہوا علاقہ جس میں قدرت نے بے پناہ ہائیڈل پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، بے پناہ صحت کا پوٹینشیل ہے. دنیا کی اشرات آپ کہہ سکتے ہیں، مافیا کی بے پناہ چیزیں، بالخصوص منرلز میں، آپ کو معدنیات کے اندر، پریشیس سٹونز کے اندر، دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو نیلم کے اندر نہیں ہے؟ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، پھیلی ہوئی آبادی ہے، پہاڑوں میں، دروں میں. تو اس تک اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا برقیات کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اور پھر سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں جس پہ ہم نے کام کیا، وہ تھا ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام. تو ٹیلی کمیونیکیشن ادرز تو نہیں آ سکے، البتہ ٹیلی کمیونیکیشن SU جو ہے، اس کو ہم نے لے کر گیا. الٹیمیٹ ہمارے پاس چوائس ہی ایک بچ گئی تھی. سر، آپ نے 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا اپر نیلم، کیا پارٹی کے پاس کوئی اور امیدوار نہیں تھا؟ بے شک امیدوار تھے، لیکن یہ اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. کوئی ساتھی انٹرسٹڈ نہیں تھا. افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے جینیس تو پڑھے لکھا طبقہ موجود تھا. لیکن الیکشن پولیٹکس جو ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی تیار نہیں تھا. اگر کوئی تیار ہوتا تو یقینی طور پہ وہ ٹکٹ کا حقدار ٹھہرتا. آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. اس دفعہ بھی ہماری 4 سیٹیں کم ہوگی. ہمارا ٹارگٹ تھا 16 سیٹیں حاصل کرنا، اور ہم آسانی کے ساتھ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ فارم کر سکتے تھے. ہم نے 12 سیٹیں حاصل کی، 3 سے ہم 12 پہ گئے. باوجود اس کے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک غاصب الجابر حکومت جو ہے تمام تر وسائل کے ساتھ ہمارے مد مقابل تھی، اور وہ فیڈرل حکومت جو ہے PTI کی شکل میں، وہ بھی ہمارے مد مقابل تھی. اگر آزاد کشمیر کے آپ نتائج کو دیکھیں تو آزاد کشمیر میں ہم نے 12 سیٹوں پہ حاصل کی ہیں. ہم نے آزاد کشمیر سے 16 ہمارا ٹارگٹ تھا. آزاد کشمیر تو عملاً پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے. اگر مہاجرین کی 12 سیٹوں کا معاملہ نہ ہو تو PTI اسٹینڈ نو ویئر. سر، آخر میں بتائیے گا، مستقبل میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے مزید آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی بہت کچھ کرنے کا ہے. تو اس کے لیے کیا پلان ہے؟ نیلم ویلی میں بہت کچھ کرنے کا ہے. ابھی تو اپوزیشن میں ہونے کے ناطے ہم کسی طور پہ مایوس نہیں ہیں کہ میں اپوزیشن کے اندر ہوں. صحیح. اپوزیشن میں ہمارے پاس اسمبلی کا فورم ہے. مہذب دنیا میں منتخب نمائندگی کی آواز میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے اندر رہتے ہیں. سب کانٹیننٹ کے اندر ابھی تک جمہوری ڈیموکریٹک ویلیوز ابھی تک اس حد تک پنپ نہیں سکی ہیں کہ آپ کی آواز اتنی توانا نظر بھی آئے. سمجھا تو جاتا ہے، لیکن ادراک اس کا اس انداز میں ابھی تک لوگوں کو نہیں ہے. تو اسمبلی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے علاقے کے وسیع تر مفاد میں، اس کی تعمیر و ترقی کے حوالہ سے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن بینچز سے ایک توانا آواز بن کے ہم سامنے آئیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے چینل کا. کچھ باتیں قارئین تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک اپرچونٹی مہیا کی.
جی ناظرین، سابق وزیر تعلیم کی گفتگو آپ نے سنی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.